اب ان حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دیوبندیوں کی کتابیں واقعی ایسی تھیں کہ کوئی ذمہ دار آدمی ان کی حمایت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ شریف فتویٰ جاری کیا اور اہل حرمین علماء سے بھی فتویٰ طلب کیا. انہوں نے بھی فتویٰ جاری کیا اور پھر اس کے بعد ہندوستان کے کثیر علماء نے بھی ان عبارتوں کے کفریہ ہونے پر فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ غیر شرعی عبارتیں ہیں اور یہ گستاخانہ عبارتیں ہیں. اور اگر اس کی تفصیل مزید کو دیکھنا چاہے تو راد المحند اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ علماء دیوبند کے مکر و فریب، ان کی غلط فہمیوں کا بھی اس میں ازالہ کر دیا گیا ہے. اس میں ایک اور کتابچہ بھی موجود ہے، تحقیقات کتاب ہے مولانا مفتی شریف اللہ کمجدی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں موجود ہیں. اس میں ان حقیقتوں کو واضح کیا گیا ہے کہ عبارتیں جو ہے نا اہل سنت و جماعت نے بالکل نہیں بدلی، بلکہ ان لوگوں نے بعد میں اپنی باتوں سے انکار کیا. المحند ان لوگوں نے جو ہے نا کتاب لکھی اور المحند کے اندر ان تمام باتوں کا انکار کر دیا جو پہلے انہوں نے لکھی تھی، اور اس میں جو پہلے عبارتیں لکھی ان کو خود کفر قرار دیا. اب اپنی خود عبارتوں کی روشنی میں، یعنی ان فتاویٰ انہوں نے جمع کیے تھے المحند کے نام پر، اس میں ان عبارتوں کو کفریہ قرار دیا. تو جو کام اہل حرمین نے وہاں کیا تھا دیوبندیوں نے یہاں وہی کام کر دیا کہ بھائی جو بڑا بھائی کہے وہ بھی کافر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان وغیرہ سے وسیع کہے وہ بھی کافر ہے. تو یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. اگر کوئی ذمہ دار آدمی سامنے آ کے ہم سے بات کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں، ثابت کریں گے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ واقعی اصل کتابوں کا ترجمہ ہی تھا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کی صفائی دینے کی کوشش کی ہے، اس میں جو ہے باقاعدہ طور پر یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی عبارتوں پر کفر کے فتوے خود جاری کیے ہیں. یہ ہمارا مجلہ کلمہ حق ہے، اس میں تحریفات کے حوالے سے یہ محسن عباس رضوی صاحب کا باقاعدہ ایک مضمون چل رہا ہے قسطوار، یہ اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب ہم ایک دو حوالے اس بات پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات جو ہے نا وہ خود تحریفات ہیں اور کرتے بھی ہیں. انوار الباری جلد 6 جلد 6 یہ انوار الباری جلد 6 صفحہ 224 تعریف کے حوالے سے یہ عبارت اس میں موجود ہے. کہتا ہے کسی بات کو سمجھانے کی ضرورت سے قرآن مجید کی تعبیر و عنوان کو بدلا جا سکتا ہے. معاذ اللہ، قرآن کی تعبیر کو بھی اور قرآن کے عنوان کو بھی بدلا جا سکتا ہے. اب جن کے نزدیک قرآن میں تعریف ہو سکتی ہے، قرآن کو بدلا جا سکتا ہے، وہ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نے عبارتیں بدلی ہیں. سمجھانے کے لیے اگر قرآن کو بدلا جا سکتا ہے تو اس اصول کے مطابق ان کی عبارتوں کو بھی بدلا جا سکتا ہے، جبکہ عبارتیں ہم نے بدلی نہیں ہیں. اب یہاں ان کے نزدیک دیکھیں انہوں نے کیا گل کھلایا. یہ اضاء الادلہ محمود حسن دیوبندی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 357 پر کہتا ہے بلکہ کلام اللہ و حدیث میں بعض آیات و جملے فرقہ ضالہ نے الحاق کیے، یعنی معاذ اللہ قرآن اور حدیث کے اندر بھی بعض آیتیں ہیں، بعض ایسے جملے ہیں جو کہ قرآن نہیں ہیں اور گمراہ لوگوں نے اس میں شامل کر دیے ہیں. وہ ان کے نزدیک قرآن بھی اصلی نہیں ہے، قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن کو بدلا گیا. استغفر اللہ العظیم. اس طرح مناجات مقبول اور بواتر اس کتاب کے اندر اشرف علی تھانوی نے خود مانا ہے کہ میں نے حدیث کے اندر تحریف کی ہے معاذ اللہ. یہ حدیث نبینا صحابی والی رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب حدیث میں موجود ہے. اس میں یا محمد کے الفاظ موجود تھے. تو یہ ظالم صفحہ 186 پر مناجات مقبول میں خود کہتا ہے اختصرته لأن النداء الوارد فیہ لا دلیل علی بقائہ بعد حیاتہ علیہ السلام. کہتا ہے کہ میں نے اس میں جو ندا لفظ یا محمد ہے اس کو ختم کر دیا ہے کیونکہ اس کے کو باقی رکھنے پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے.
اب ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، اگر تمہارے نزدیک بعد میں یا کہنا درست نہیں ہے تو ظالموں کم از کم اپنا نظریہ پیش کرو، حدیث کو تو نہ بدلو۔ انہوں نے حدیث کو بدل دیا، حدیث میں تعریف کر دی۔ معلوم یہ ہوگا یہ لوگ اپنا مذہب بچانے کے لیے حدیثوں میں بھی تعریف کر دیتے ہیں، حدیث میں قطر بیونت، یہ دیوبندیوں کا مسلک ہے۔ اور یہی بات اس نے یہ بوادر النوادر کے اندر تھانوی نے صفحہ نمبر 711 کے حاشیے پر لکھا ہے، وہی بات جو مناجات مقبول میں، اور مانا ہے کہ میں نے حدیث کے اندر کانٹ چھنٹ کی ہے، استغفر اللہ۔ اس طرح یہ تقویۃ الایمان میں تعریف کیوں؟ تقویۃ الایمان ان کی ایک بنیادی کتاب ہے جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا رکھنا عین ایمان، اور اس کو پڑھنا عین ایمان، اس کی تلاوت عین ایمان، اور جس کے پاس وہ کتاب ہے اس کے پاس اسلام ہے، جس کے پاس کتاب نہیں ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے تعریف کی، بہت ساری باتوں کو بدل دیا۔ بھئی اگر وہ اسلام تھا تو گویا اسلام کو بدلا گیا، اگر اسلام ہے تو اس کو بدلا کیوں، اور اگر بدلا ہے تو پھر اسلام نہیں ماننا چاہیے اس کو۔ وہی یہ تضاد بیانی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ یہ اس کتاب کے اندر پوری تفسیر موجود ہے وضاحت کے ساتھ، تقویۃ الایمان میں تعریف کیوں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور نقطہ جو اس وقت ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ شخص نے پیش کیا اور وہ کہتا ہے کہ ہم بریلوی حضرات کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن اس نے یہ نقطہ بیان کیا کہ ہم ان کی تکفیر اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، چونکہ علماء اہل سنت نے ان پر ان کی گستاخانہ عبارات کی وجہ سے فتوی کفر جاری کیا۔ تو وہ کہتا ہے چونکہ انہوں نے ہمیں کافر کہا تو اس وجہ سے ہم ان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ ہم ان کو اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کفریہ ہیں، ان کی عبارات کفریہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا جھوٹ ہے، وہ ہمیں اس وجہ سے بھی کافر کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر فتوی کفر جاری کیا۔ اس کے فی الحال دو حوالے ہیں، ایک حوالہ ہے عبارات اکابر اور دوسرا فتاوی رشیدیہ کا۔ عبارات اکابر یہ سرفراز گکھڑوی دیوبندی کی کتاب ہے، صفحہ 109 پر اس نے لکھا ہے، کہتا ہے خان صاحب ان کی تکفیر کرنے کی وجہ سے خود کافر ہیں، تکفیر کرنے کی وجہ سے خود کافر ہیں۔ اور یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 219، اس میں وہ کہتا ہے، یہ اس میں دہلوی کے بارے میں بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے، اور ایسے مقبول کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے۔ یعنی یہاں پر اس نے دہلوی پر تکفیر، اس کی تکفیر کرنے والے، کفر کا فتویٰ جاری کرنے والے کو صرف اس وجہ سے کافر کہا کہ وہ دہلوی کو کافر کہہ رہا ہے۔ وہ اس میں بھی اس نے جھوٹ بولا کہ وہ ان کی تکفیر کرنے کی وجہ سے ہماری تکفیر نہیں کرتے۔ یہ دو عبارتوں میں باقاعدہ موجود ہے کہ انہوں نے دیوبندیوں کی تکفیر کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی تکفیر کی ہے۔ اور اب ہم یہ بات یہاں ثابت کرتے ہیں کہ دیوبندی حضرات جو ہے نا، انہوں نے بریلوی حضرات کو کافر نہیں کہا، بلکہ ان کو مومن مانا، مسلمان مانا، عشق رسول بھی تسلیم کیا، محبت مصطفیٰ کو انہوں نے تسلیم کیا۔ تو یہ ہمیں عشق رسول کا تانا دینے والے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور یہ ان کا جذبہ اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ دیوبندیوں کی زبانوں سے بھی اس کا اقرار خدا نے کروا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر دارالعلوم دیوبند، اس کے اندر یہ تصریح موجود ہے۔ جلد یہ دارالعلوم دیوبند فتاوی ان کا جلد 2 ہے اس کی، اور اس کا صفحہ نمبر 138 ہے۔ کسی نے یہ سوال کیا تھا اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین کے حوالے سے کہ ان کو کافر کہنا کیسا ہے، تو جواب کیا دیتا ہے، الجواب، مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں، ان کو کافر کہنا صحیح نہیں۔ دوسرا حوالہ ملفوظات حکیم الامت جلد 29،
اس کے اندر تھانوی صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ ہم بریلویوں کو کافر نہیں کہتے. یہ جلد 29 ہے، صفحہ اس کا 226 ہے. اس میں کہتے ہیں ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں، اہل ہوا کافر نہیں. اور حکایات مہر و وفا، یہ آگے دیکھیں. یہ کتاب حکایات مہر و وفا لکھنے والا ہے، ترتیب دینے والا ہے سید نفیس الحسینی، چھوٹی کاتمین. اس کے صفحہ نمبر 23 پر انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کو مانا ہے. جملہ کیا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب کا عشق رسول بجا، یعنی ان کا عشق رسول درست ہے، صحیح ہے، وہ عاشق رسول تھے. اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اب یہ ایک کتاب ہے اسوہ اکابر بہاؤل حق قاسم، صفحہ نمبر اس کا بہاؤل حق قاسمی کی یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 14 ہے. یہ چل رہا ہے سلسلہ. مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی بھی، جن کی سخت ترین مخالفت اہل حق سے عموماً اور حضرت والا سے خصوصاً شہرا آفاق ہے، ان کے بھی برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر دیر تک حمایت فرمایا کرتے تھے اور شد و مد کے ساتھ رد فرمایا کرتے تھے. یعنی تھانوی صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تردید کرنے والے، ان کو برا کہنے والے، ایسے لوگوں کی تردید کرتا تھا تھانوی خود، اور ان کی حمایت کرتا تھا. وہ آج یہ جو ابو ایوب نامی آدمی بیٹھا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، تھانوی صاحب گویا ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہیں کہ یہ بکواس کر رہا ہے، غلط بول رہا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو درست ہیں. تو گویا ان کے اپنے تھانوی صاحب نے مان لیا کہ دیوبندیوں کے حالات کے بارے میں جتنے بھی فتاوی بالکل باطل ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ برحق ہیں. ملفوظات یعنی افادات یومیہ جلد 4 صفحہ 324. اب یہاں پر انہوں نے تھانوی صاحب نے لکھا ہے نانوتوی کے بارے میں کہ جنہوں نے نانوتوی کی تکفیر کی، اس کو کافر کہا، وہ اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنا امام تسلیم کر رہے ہیں. یہ لکھا ہے. برج والی مسجد میں گئے، صبح کی نماز وہاں پڑھنے گئے تو کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ وہ تو ہمارے مولانا کی تکفیر کرتا ہے. مولانا نے سن لیا، پکار کر فرمایا کہ احمد حسن، تو اوروں کو جاہل بتاتا ہے اور خود جاہل ہے. کیا قاسم کی تکفیر سے وہ امامت کے قابل نہیں رہا؟ یعنی جو دیوبندیوں کی تکفیر کرتا ہے وہ امامت کے قابل رہتا ہے، وہ امام ہوتا ہے. تو اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اس فتوے کے مطابق امام ہی ہیں. ان کی تکفیر کرنے کی وجہ سے ان کی امامت ظاہر. مخالف مذکور نے اپنی گفتگو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک جملے کو بھی اس انداز میں پیش کیا کہ انہوں نے اپنے کلام میں لفظ رائی استعمال کی ہے. اللہ جھوٹ سے پاک ہے اس کتاب کے حوالہ سے. اور اس پر اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہنا یہ گستاخی ہے. حالانکہ یہاں بات اور ہے، لفظ رائی یہاں پر سیاق کلام کو دیکھ لیا جائے تو یہ بالکل وہاں پر موقع محل اس بات کو خود واضح کر رہا ہے کہ وہاں اس کا کیا معنی ہے اور کیا مطلب ہے. صفحہ 111 پر ید اللہ الجماع اور اس کے سچے رائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. آقا ملو کہ امن چین کا راستہ چلو. یہاں پر رائی بمانا محافظ اور نگہبان کے استعمال ہوا ہے.
اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اس معنی کا ثبوت بجائے کسی لغت سے ہم پیش کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ رائی جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے نگہبان کے معنی میں۔ یہ صحیح بخاری جلد 2 کتاب الاحکام، باب قول اللہ تعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کے اندر یہ دوسری حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے اور ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس میں رائی لفظ حاکم، بادشاہ، نگہبان، محافظ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لہذا دیوبندی کا اس معنی کو غلط انداز میں پیش کرنا یہ اس کی اپنی خباثت ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ عبارات کے حوالے سے جو اہل سنت کے خلاف انہوں نے عبارتیں پیش کی، ان میں پہلی عبارت یہ پیش کی گئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقش نالین پاک پر بسم اللہ وغیرہ لکھنے کو جائز قرار دیا، اور پھر اس کو گستاخی اور کفری بات ثابت کرنے کے لیے اس شخص نے مفتی اقتدار کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے کہ یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ درست نہیں۔ حالانکہ اگر ان کے اندر عقل و شعور ہوتا تو یہ بات سرے سے غلط ہے کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں اقتدار جیسے لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اقتدار خان صاحب ہمارے لیے حجت نہیں ہے اور وہ غیر معتبر آدمی ہیں، اور یہ بات صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے بلکہ ان کی زندگی میں بھی بعض علماء نے ان پر گرفت کی تھی اور ان کی مخالفت کی۔ یہ باقاعدہ ان کے فتاوی نعیمیہ حصہ اول، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا خود اظہار کیا ہے کہ بعض افراد نے ان کی زندگی میں بھی رد کیا ہے۔ یہ باقاعدہ یہاں پر صفحہ 509 پر جو الجواب کے نام سے فتویٰ انہوں نے لکھا ہے، اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ میرے مقابلے میں خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی ان کا رد کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے مقابلے میں اس شخص کو پیش کرنا ویسے ہی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کے حوالے سے یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں کی رانوں پر حبیث فی سبیل اللہ کہا ہے، تو اس کو پھر اس نے انہی اقتدار صاحب کے حوالہ سے کہا کہ یہ معاذ اللہ گستاخی ہے، یہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ اقتدار صاحب کو پیش کرنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر معتبر آدمی ہے، اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور باقی اگر یہ معاذ اللہ بقول ان کے کفر ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے، تو یہ حنفیوں کی معتبر کتاب ہے فتاوی شامی، اس کی جلد اول صفحہ نمبر 668 پر باقاعدہ یہ لفظ موجود ہیں کہ رویہ انہ کان مکتوبا علی افغاز افراس فی استبل الفاروق حبیث فی سبیل اللہ تعالی۔ یہ جو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت نقل کی ہے وہ باقاعدہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ اگر دیوبندیوں کو اپنے حنفی ہونے کا کچھ پاس ہے تو جو فتویٰ وہاں جاری کیا ہے، جس فتوے کو وہاں معتبر مانا گیا ہے، وہ فتویٰ یہاں بھی جاری کر دیں۔ اگر یہاں فتویٰ معتبر نہیں ہے تو وہاں بھی معتبر نہیں ہے۔ لیکن چلیے ہم یہاں سے ان کے گھر لیے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ان کی کتاب اعمال قرآنی جو ان کے تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 24 پر انہوں نے ایک عبارت لکھی، اگر غیرت ہے تو پھر اس پر بھی وہی فتویٰ جاری کریں جو وہاں پر زبان درازی کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے حمل کی حفاظت، یہ آیت لکھی ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، کہتا ہے کہ آیت
ان دونوں کو لکھ کر عورت کے رحم پر باندھے. اب یہ دیوبندی ہی بتائیں گے کہ عورت کے رحم پر وہ کیسے باندھیں گے. اگر رانوں پر اور بسم اللہ وغیرہ لکھنا یا عبید فی سبیل اللہ لکھنا یہ گستاخی ہے، تو یہ عورت کے رحم پر آیت لکھ کر اس کو باندھنا یہ اس سے بھی بڑی گستاخی ہے. یا اگر شرم و حیا اگر کچھ رمق اس کی موجود ہے یا معمولی سا بھی اس کا شائبہ آپ کے اندر موجود ہے تو اس پہ بھی وہی فتویٰ جاری کریں. اور یہی بات صفحہ 88 پر آسانی ولادت اس نام سے اولم یر الذین کفروا سے یؤمنون تک سورۃ الانبیاء کی آیت. جو عورت درد ذی میں مبتلا ہو اس کے شکم یا کمر پر باندھ کر یا لکھ کر باندھے، اس کے شکم یا کمر پر دم کرے یا لکھ کر باندھے تو ولادت بآسانی ہو. وہ اپنے فتووں کا رخ ذرا ادھر بھی موڑے ہیں. اس کے آگے انہوں نے حقہ پر اعتراض کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقہ استعمال کرتے تھے. یہ ملفوظات جلد 2 صفحہ 221 نکالے ذرا. انوار شریعت جلد اول. یہاں عبارت بھی پوری نہیں پڑی اس آدمی نے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ ساری باتیں جو اسلام کے خلاف تھی بقول اس کے اس لیے کہیں کہ وہ معاذ اللہ شیطان کے ساتھ حقہ پیتے تھے. استغفر اللہ العظیم. جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت بسم اللہ پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ پان کھاتے وقت بسم اللہ اور چھالیاں منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف. ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا. لیکن یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے بیان نہیں فرمائی. آگے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا. فرماتے ہیں تحتاوی میں اس سے ممانت لکھی ہے. تو اگر اعتراض اعلیٰ حضرت پر ہے تو صاحب تحتاوی پر بھی اس کا جو ہے نا یہی جرم ان کا ثابت کرنا چاہیے. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خبیث یعنی شیطان اگر اس میں شریک ہوتا ہو تو ضرر ہی پاتا ہوگا کہ عمر بھر کا بھوکا پیاسا، اس پر دھویں سے کلیجہ جلنا، بھوک پیاس میں حقہ بہت برا معلوم ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے ضرر رسانیوں کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان بھوکا ہی مرتا ہوگا اور ضرر ہی اٹھاتا ہے. لیکن یہ شیطان اس بات کو بگاڑ کر پیش کر رہا ہے اور اس انداز میں پیش کیا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے ساری عبارت لکھی اور اصل حوالہ بھی چھوڑ گیا. اور پھر انوار شریعت کا حوالہ دیا کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حقہ جو ہے نا اس قسم کا ہے اور اس کو جو ہے شیطان کے ذکر کے ساتھ تشبیہ دی. حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو حقہ آپ استعمال فرماتے تھے وہ اور ہے اور یہ حقہ اور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں یہ نظریاتی طور پہ یعنی فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے. جواز اور عدم جواز میں، مکروہ اور غیر مکروہ میں، حرام اور غیر حرام میں باقاعدہ طور پر اس کی بحث موجود ہے. ہمارے فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ اس کی تفصیلات موجود ہیں. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر جاہل بنے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. فقہائے کرام کے اندر اس کی بحث چلتی ہے. یہ کتاب فتاوی رضویہ 24 جلد، اس کے صفحہ نمبر 554 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حقے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. اور تیسرا وہ کہ اس سے بدبو سے بچا جائے اور کسی منکر شرعی پر مشتمل نہ ہو، وہ مباح خالص ہے. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ حقہ استعمال کرتے تھے جو کسی منکر شرعی پر مشتمل نہیں ہوتا تھا اور بدبو سے محفوظ تھا. بات تو یہ ہے کہ بدبو اگر آئے یا اس طرح کا حقہ اگر ہو تو وہ منع ہے اور وہ غلط ہے. اور باقی یہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ صفحہ 555 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بخلاف حقہ کے کہ اس میں کوئی جرم منہ میں باقی نہیں رہتا اور اس کا تغیر کلیوں سے فوراً زائل ہو جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو حقہ استعمال کیا ہے وہ حقہ نہیں ہے جس کو وہ پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک حقہ پڑا تھا تو شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی، وہ حقہ اور تھا اور یہ حقہ اور ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عام حقہ استعمال نہیں فرمایا. آپ نے وہ خوشبو والا حقہ استعمال کیا جس میں بدبو وغیرہ نہیں رہتی. اور پھر خاص کر کے آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ کلیوں سے اس کی بو کو ظاہر کر دینا چاہیے. اور اگر ہمارے حقے پر اتنا اعتراض ہے تو چلیے ہم آپ کو آپ کے گھر کا حقہ بھی پیش کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ سن لیں صحبت باولیاء.
اس کے صفحہ نمبر 171 پر یہ لکھا ہے کہ علماء کا بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف اچھی چیز ہے اور مخالفت بری. ارشاد فرمایا میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ علماء کا اختلاف اچھی چیز ہے. اور آگے نیچے کہتا ہے کہ ایک صاحب بڑے عالم بلکہ علامہ تھے، سینکڑوں شاگرد اور ہزاروں مرید تھے. ان کا ایک لڑکا تھا لیکن اس نے کوئی علمی کمال نہیں پیدا کیا. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا کہ جب تم سے کوئی مسئلہ دریافت کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اس مسئلہ پر علماء کا اختلاف ہے، بلکہ جمع کے وقت کی دعا تک میں اختلاف ہے. اب جب میاں بیوی جمع کرتے ہیں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کے بارے میں بھی کہا کہ علماء کا اختلاف ہے، یہ کہہ دیا کرنا کہ اظہار بند کھولنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، یہ بعد میں مدت حمل تک میں علماء کا اختلاف ہے. اس لیے ضابطہ تو انہوں نے صحیح بتایا، اختلاف آئمہ مجھے پسند ہے. اماموں کا اختلاف کہتا مجھے پسند ہے. تو بعض مسائل میں علماء کا اختلاف ہو، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جماعت کی دعا پڑھنا پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے، نماز جنازہ، تکبیرات عیدین وغیرہ یا دیگر باتوں میں علماء کا اختلاف ہے. تو کہتا ہے ائمہ کا اختلاف مجھے پسند ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقولہ گزر چکا کہ صحابہ کرام کے کسی مسئلہ میں اتفاق سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اختلاف سے. کہ علماء اگر کسی بات پر اتفاق کر لیں تو کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ مجھے اتفاق سے اتنی خوشی نہیں ہے جتنا اختلاف سے میں خوش ہوتا ہوں. کیونکہ اختلاف کی وجہ سے گنجائش رہتی ہے. یہ اختلاف بڑی مبارک چیز ہے. تو علماء کا اختلاف جو ہے یہ مبارک چیز ہے. لہذا اگر انوار شریعت والے نے اس کو منع کہا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کو جائز کہا تو اس اصول کے مطابق بھی چونکہ علماء کا اختلاف رہتا ہے بعض مسائل میں، تو جہاں تک اختلاف کی شرعی طور پر گنجائش ہوتی ہے علماء اختلاف وہاں پہ کرتے ہیں. رائے مختلف ہوتی ہے، لہذا اس حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ پر کوئی اختلاف کرنے کی وجہ سے کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا اور آپ مجرم ثابت نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حقے پر اس طرح بحث کرنا اور پھر انوار شریعت کا فتویٰ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت پہ جڑ دینا کہ معاذ اللہ وہ شیطان کا ذکر ہے اور شیطان کے ساتھ وہ صحبت بالفعل کرتے رہے ہیں. اگر اس طرح کی باتیں بنانی ہیں تو یہ تو ان کا اپنا ایک کمال ہے، لیکن آئے ہم آپ کو حقیقت بیان کرتے ہیں. انوار الباری جلد 11 صفحہ 152. اس میں صفحہ 152 پر لکھا ہے انور شاہ کشمیری کے حوالے سے کہ حضرت شاہ صاحب بھی درس حدیث کے لیے تشریف لے جاتے تو خاص اہتمام فرماتے تھے اور دوران درس پان کا استعمال نہ فرماتے تھے، حالانکہ پان تمباکو کے ساتھ کھانے کی عادت تھی. جس نے تمباکو کی عادت ڈلوائی ہے اس کے لیے بددعا کرنے کو جی چاہتا ہے. اور کہتے تھے کہ خصوصاً علماء کے لیے نہایت غیر مستحسن فعل ہے. یہاں اس نے اس کو غلط قرار دیا اور فرمایا تھا کہ تمباکو کھانا پینے سے بھی برا ہے. اور اب دیکھیں یہ تذکرہ رحمانیہ قاری عبد الرحمان محدث پانی پتی تھانوی کا یہ استاد ہے، اس کی بیٹی کا واقعہ ہے. وہ قاری تھا تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کو قرات کا حکم دیا، یہ منہ میں پان تمباکو دبائے ہوئے تھیں، اس لیے کسی حرف کا صحیح مخرج سمجھانے کے باوجود نہ نکال سکیں. آپ نے انہیں پاس بلایا تو منہ میں سے تمباکو کی ببک آئی. اس پر آپ جلا اٹھے اور فرمایا جب منہ میں شیطان کا فضلہ بھرا ہوا ہو تو پھر درست تلفظ کی توفیق ہو چکی، جاؤ چلی جاؤ میرے پاس سے. یعنی پان کو شیطان کا فضلہ قرار دیا اور وہاں وہ پان استعمال کر رہے ہیں. اب شیطان کا فضلہ کس کے منہ میں ہے یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. اب یہ تھانوی صاحب کے علاوہ اس کے استاد کے علاوہ یہ دوسرا حوالہ سوانح قاسمی کا حقے کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. جلد اول ہے، صفحہ اس کا 568 ہے. اتفاق سے قاسم نانوتوی کے پاس ایک مہمان آ گیا اور اس کو عادت تھی حقہ پیتا تھا. وہ قاسم نانوتوی صاحب نے اس کو کھانا وانا پیش کیا اور بعد میں جو ہے نا وہ اس کو پتا چلا کہ اس نے حقہ بھی استعمال کرنا ہے. تو کہتا ہے کہ بیچارے مہمان کے حوالے سے بات کرتا ہے، بیچارے کو حقہ پینے کی عادت تھی، ادباً وہ فرمائش نہ کر سکا. رات کو نفخ کی شکایت ہوئی تب پتا چلا، معلوم ہونے کے ساتھ خود سیدنا الامام الکبیر چلم چڑھا کر اس کے سامنے لائے اور عذر فرمانے لگے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں فرمایا تھا کہ میں حقہ پیتا ہوں.
خود اپنے ہاتھ سے حقہ تیار کر کے چلم رکھ کے مہمان کو پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ تھانوی صاحب کے حوالے سے بھی ایک حوالہ، افادات یومیہ جلد 2 صفحہ 238. اب حقے پینے کے حوالے سے بات کرتا ہے، ذکر و شغل اور حقہ پینے کی ضرورت. کہتا ہے ضرورت کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، ضرورت ہو تو حقہ پینے میں کوئی حرج نہیں. اور آئیے یہ چمنستان ظفر علی خان، یہ ٹائٹل اس کا، صفحہ اس کا 100 ہے. کہتا ہے کہ سر شام دانپور پہنچا، سفر کی کوفت نے بہت تکا دیا تھا، دیر سے حقہ بھی نہ پیا تھا. معلوم ہوا کہ یہ مسلسل حقہ پیتے تھے، اس لیے تکان اور زیادہ محسوس ہو رہی تھی. میزبان نے جلد جلد چائے تیار کرائی، چائے آئی اور ساتھ ہی حقہ بھی آ گیا. یار لوگوں نے فرمائش کی کہ اس پر کچھ اشعار ہو جائیں. میں نے چائے کا ایک گھونٹ پی کر اور حقہ کا ایک کش لگا کر یوں امتثال امر کیا، زندگانی کے لطف 2 ہی تو ہیں، صبح کی چائے، شام کا حقہ. اب ایک بات اور بھی سن لیں. اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اس حوالے سے دیوبندی صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی دیوبندی تحریروں پر پیشاب کرنا پیشاب کو ناپاک کرنا ہے. پہلے تو یہ جھوٹ بولا کہ آپ نے دیوبندیوں کی تمام کتابوں کے بارے میں نہیں کہا. یہ بات نقل کر کے کہتا ہے جی ہماری کتابیں تحذیر الناس، صراط مستقیم، تقویۃ الایمان، ان کتابوں میں بہت سارے کلمات طیبات ہیں. اگر کلمات طیبات تمہیں یاد آئیں تو خواستیں یاد کیوں نہیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، اللہ تعالیٰ کی توہین کی گئی اور معاذ اللہ صحابہ کرام کی بھی توہین کی گئی. کم از کم وہ بھی بتا دیا جاتا جو کہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں. اعلیٰ رحمت اللہ علیہ نے اول تو خود نہیں کہا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حاشیے میں کسی اور شخص نے یہ لکھا ہے، اور اس میں لفظ جو ہے نا وہ پوری کتاب کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس میں 2 برکیوں کا لفظ ہے. یہ لکھا ہے 94 ہے اس کا. کسی عاقل کے نزدیک ان کی 2 برکیاں تھوکنے کے قابل نہ رہیں، تھوکنے کے قابل بھی نہ رہیں بلکہ ان پر پیشاب کرنا پیشاب کو اور ناپاک و خراب کرنا ہے. یہ ان گستاخیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی ہیں. اور اگر اس پہ انہوں نے ان کو زیادہ ہی کوئی مسئلہ بنایا اور پریشان اور مضطرب ہوئے ہیں تو ہم ان کے گھر سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں کو کیا سمجھتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. انہوں نے اعلیٰ رحمت اللہ علیہ نے یا علماء اہل سنت نے اگر جو ہے اپنا دیوبندی علماء کی کتابوں کے بارے میں کہہ دیا تو یہ پریشان ہو گئے. اب سنیے یہ تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں. افادات یومیہ جلد اول جلد 2 ہے اس کی، صفحہ 283. انہوں نے تو تمام کتابوں کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ دیا ہے. یہ دیکھیں، اور پیچھے کتاب و سنت بھی آ گئی. کتاب و سنت پر عمل کیا جائے کافی ہے، یعنی پہلے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بات کی اور بعد میں کہتا ہے اس وقت نہ کتاب سے کام چلے گا نہ اپنی رائے سے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جملہ اوراق و کتب در نار کن، کہ تمام اوراق اور تمام کتابیں آگ میں پھینک دو. اب یہ قرآن و سنت بھی آگ میں پھینک دو، تمام کتابیں بھی آگ میں پھینک دو. اب یہاں تمام جملہ اوراق اور وہ کتب، ساری کتابیں اور سارے اوراق کہتے ہیں آگ میں پھینک دو، جلا دو، آگ لگا دو ان کو. اب جو 2 برکیوں کی بات کرے تو وہ گستاخ ہے اور جو ساری کتابوں کو آگ لگانے کی بات کرے تو وہ کتنا بڑا گستاخ ہوگا. اور انہوں نے پھر تجلیات صفدر جلد اول اپنی کتابوں کے ساتھ خود کیا سلوک کیا.
502 پہ کہتا ہے، یہ حاجی امداد اللہ صاحب کا رسالہ تھا فیصلہ ہفت مسئلہ، اس کے بارے میں کہتا ہے کہتا ہے کہ پانچ سو نو پر احباب قصہ ہفت مسئلہ کا، یہ لکھا ہوگا، احباب موقع بے موقع ہفت مسئلہ کا قصہ چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ رسالہ 1312 ہجری میں لکھا گیا۔ قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ نے یہاں تک فرما دیا اسے حمام میں جھونک دو، یعنی آگ لگا دو۔ اب کیا اس میں کلمات طیبات نہیں تھے؟ کیا اس میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے؟ کیا فیصلہ ہفت مسئلہ میں حدیث نہیں ہے؟ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ قرآن و حدیث کا منکر کون ہے اور ان کی توہین کون کر رہا ہے۔ اور اس کے آگے ایک اور کارنامہ سن لیں ان کا۔ چنیوٹ جامع مسجد صدیق اکبر محلہ گڑھا چنیوٹ میں قرآن پاک جلانے کے الزام میں گرفتار ملزموں صدر سپاہی صحابہ ملک خلیل احمد پیش امام جامع مسجد صدیق اکبر مولوی محمد اکرم بلال اور غلام محمد کو SHO سٹی نے گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت کے جج جسٹس فخر الدین نے استغاثہ کی سماعت کے بعد پانچوں ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ قرآن پاک کو معذلات جلانا یہ دیوبندیوں کا کام ہے۔ جب انہوں نے لکھ دیا تو انہوں نے جلا دیا، تو گویا اپنے بزرگوں کے کہنے پر عمل کیا ہے۔ اور پھر آپ خود دیکھیں ان کی کتابیں ہیں کس طرح کی، ان کی کتابوں پر تبصرہ خود ان کے اپنے آدمیوں نے کیا ہے۔ اقامت البرہان اور ہدایت الحران دونوں نکال لیں۔ یہ ہے ہدایت الحران فی جواہر القرآن عبد شکور ترمذی کی۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے اس تفسیر کے بارے میں جواہر القرآن جو غلام خاں کی ہے، اس کے بعد مقامات ملاحظہ فرمانے کے بعد، یہ یعنی تفسیر بلغت الحیران کی بات کر رہا ہے جو محمد حسین علی کی ہے، وہاں پچھروی کی، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تھانوی صاحب نے کہا تھا، اس کے بعد مقامات ملاحظہ فرمانے کے بعد اپنی رائے گرامی یوں تحریر فرمائی، میں اس کتاب کو ایسی کتاب کو جس میں ایسی خطرناک عبارت ہو بعد حاشیہ تنبیہی کے بھی نہ اپنی ملک میں رکھنا چاہتا ہوں نہ اپنے تعلق کے مدرسہ میں۔ خطرناک عبارتیں اس میں نہ اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہوں، نہ ہی جس مدرسے سے میرا تعلق ہے اس مدرسے میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں خطرناک عبارتیں ہیں۔ تو یہ حال ہے دیوبندیوں کی کتابوں کا۔ اور اس کے علاوہ یہ اقامت البرہان علی ابطال وساوے سے ہدایت الحیران، اس کے صفحہ نمبر 24 پہ سجاد بخاری لکھتا ہے، کہتا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی، یہ تھوڑا اوپر چلیں، کہتا ہے کہ پھر خاص طور سے پہلے انہیں اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے تھی، یعنی یہی جملہ ہم ان کو واپس کر رہے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ یا علماء اہل سنت کی کتابوں پر تبصرہ کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، پہلے یہ دیکھیں آپ کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے تھی۔ کیوں؟ ان کا فرض تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ان کتابوں کی اصلاح و تطہیر فرماتے جن میں ایسا مواد موجود ہے جن کو اہل بدعت اپنے عقائد زائغہ اور اپنی بدعات مختلف کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں، مثلا ضعیف، شاذ، منکر، بلکہ موضوع حدیثیں، بلا انکار و تنبیہ، بے سر و پا حقائقیں، بے سند اور گمراہ کن کرامتیں وغیرہ، یہ سارے گمراہی کے کاروبار ان کے اپنے گھر میں موجود ہیں۔ مخالف نے اپنی گفتگو میں ایک بات یہ پیش کی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صاحب کہنا درست قرار دیا، اور پھر اس بات کا رد کرنے کے لیے ان کو میاں اقتدار صاحب پھر یاد آ گئے۔ انہوں نے ان کے مقابلے میں ان کی عبارت کو پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور گستاخی کہا ہے، توہین قرار دی ہے۔ تو وہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ان کی بات حجت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے
انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بابر کراتے ہوئے عرفان شریعت کو پیش کیا، اور اس میں کہا کہ انہوں نے حالت جنابت میں درود شریف پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے، اور پھر اس کا رد کرتے ہوئے انہوں نے مولانا اویسی صاحب کی کتاب شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کیا۔ حالانکہ پہلے نمبر پر تو دونوں عبارتیں جدا جدا ہیں۔ پہلے ہم وہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد اصل جو مسئلہ وہ عرض کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت جو آپ کی طرف منسوب کر کے انہوں نے پیش کی ہے، اس کو پورا نہ پڑھا گیا ہے نہ سنایا گیا، تاکہ اس کے اندر تضاد ثابت کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ جبکہ یہاں ہمارے پاس جو صفحہ ہے اس کا عرفان شریعت کا، یہ اس کا صفحہ نمبر 40 ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ بحالت جنابت درود شریف کے حوالے سے کہا ہے کہ درود شریف پڑھ سکتا ہے مگر کلی کے بعد چاہیے، یعنی بغیر کلی کے نہ پڑھے، کلی کر کے پڑھے۔ اور اس کے متضاد جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے یہ اویسی صاحب کی، اس میں جو مطلقاً جو ہے نا بغیر کلی کے پڑھنے کو انہوں نے گستاخی قرار دی ہے۔ بحالت جنابت بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے، اس میں کلی وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ عبارت درست نہیں پڑھی انہوں نے، اور صحیح پوری عبارت پیش کر کے انہوں نے گویا اس میں خیانت کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دیوبندی حضرات کو تسلیم ہے کہ کسی بھی مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے۔ اب علماء کے اختلاف، رائے میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس رائے کے اختلاف کو خود انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اتفاق اتنا پسند نہیں جتنا کہ اختلاف پسند ہے۔ یہ اختلاف کہتا ہے بڑی مبارک چیز ہے۔ تو جب یہ علماء کا کسی مسئلے میں مختلف رائے سامنے آئیں اور ایک مسئلے پہ ان کا اتفاق نہ ہو بلکہ اختلاف ہو، تو اس کے لیے وہ کہتا ہے آسانی نکل آتی ہے، آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اگر اس مسئلے پر دونوں حضرات کا اپنا اپنا موقف ہے، ان کے نزدیک درست ہے اور انہوں نے درست قرار نہیں دیا، تو یہ علماء کا اختلاف کہا جا سکتا ہے اس کو، اور یہ ان کے نزدیک بھی بڑی مبارک چیز ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے نزدیک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے، اور علماء اہل سنت کے دیگر افراد نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور یہ موجود ہے ہمارے ہاں، کہ بحالت جنابت درود شریف پڑھنے پر شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، لہذا یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ باقی رہا اویسی صاحب کا قول، تو ہمارے موقف کے مطابق ان کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے، اس کو ہم غلطی اور خطا سمجھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے نزدیک یہ تو عالم کی بات ہے نا کہ انہوں نے مسئلہ سمجھنے میں خطا کی۔ ان کے نزدیک تو تحقیق ولی کیا نبی بھی کر سکتا ہے تحقیق کے اندر غلطی۔ بوادر النوادر صفحہ 197 پر تھانوی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تحقیق کی غلطی جو علم و فضل یا ولایت بلکہ نبوت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ تحقیق کی غلطی نبی سے بھی ہو سکتی ہے، ولی سے بھی ہو سکتی ہے ان کے نزدیک۔ تو اگر ان کے نزدیک ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ایک عالم سے بھی مسئلہ سمجھنے میں، تحقیق کرنے میں خطا واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا اس بات کو اس انداز میں پیش کرنا درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ گستاخی ہے اور بے ادبی ہے۔ ان کی ایک اپنی ذاتی رائے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسرار المشتاق کا ایک حوالہ پیش کیا، اور اسرار المشتاق کو پیش کرنے سے قبل انہوں نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ازالۃ الریب اس کتاب کو پیش کیا۔ اور پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مصنف جو ہے اس نے کہا ہے کہ گولڈا شریف کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ حجت اور سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعد میں بدل کے کہنے لگے نہیں، یہ مرتب نے کہا ہے، اور صاحب کتاب نے اس کی تائید کی ہے۔
حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے. اگر گولڈا شریف کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ حجت اور سند ہے تو کم از کم انہیں بتانا چاہیے تھا یہ پوری کتاب اشرف سیالوی صاحب نے ان کے رد میں لکھی ہے نصیر الدین صاحب کے خلاف. تو اگر ان کے نزدیک ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ حجت تھا تو یہ کتاب پوری کیوں لکھی؟ ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جگہ جگہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں ایک عرصہ سے مسلک اہل سنت اور بزرگان دین کے معتقدات و نظریات کے خلاف گولڑا شریف سے اٹھنے والی آواز اور جاری ہونے والے بیانات، تحریر و تقریر، اور وہ بھی اولاد سیدنا غوث جلی و خانوادہ خواجہ مہر علی سے باطل و گمراہ کن نظریات کا اظہار و پرچار، یعنی باقاعدہ ان باتوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے بعض لوگوں نے اس طرح کے نظریات پھیلائے ہیں، چھاپے ہیں اور عام کیا ان کو، جن کا ذمہ دار اہل سنت و جماعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اگر وہاں سے کوئی ایسی بات صادر ہو کہ جو خلاف شرع ہوگی تو اہل سنت و جماعت اس کو غلطی قرار دیں گے، اور یہی ہمارا مسلک ہے، یہی حق ہے. الحق المبین کے اندر غزالی زماں حضرت مولانا علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو واضح کی ہے کہ اگر یہ دیکھ رہے عبارت ان کی پہلے بھی پیش کی ہے میں نے، یہ صفحہ نمبر 25 پر ہے. کہتے ہیں کہ مسئلہ تکفیر میں ہمارا مسلک ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ کفر بول کر اپنے قول یا فعل سے التزام میں کفر کرے گا تو ہم اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کریں گے، خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی، لیگی ہو یا کانگریسی، نیچری ہو یا ندوی. اس بارے میں اپنے برائے کا امتیاز کرنا اہل حق کا شیوا نہیں. لہذا ہمارے نزدیک جو انہوں نے اسرار المشتاق کا ایک حوالہ پیش کیا ہے جس میں بہروپیہ کا لفظ ہے تو وہ بالکل غلط ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے. لیکن مشکل تو دیوبندیوں کو پیش آئے گی کہ ہم نے تو اس بات کی تردید کر دی جبکہ یہی بہروپیہ کا لفظ ہم ان کے گھر سے ثابت کرتے ہیں. باغ جنت کتاب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، عنایت علی شاہ، اور ساتھ لکھا ہے خلیفہ حکیم الامت قطب عالم قطب دوران شیخ المشائخ حضرت الحاج مولانا شاہ حافظ محمد اشرف علی تھانوی کا یہ خلیفہ مجاز ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 294 یہ لکھا ہوا ہے، اس پر لکھا ہے بڑے کھیل کھیلے بہت روپ بدلے زمانہ میں بہروپیہ بن کے آیا. معاذ اللہ استغفر. اور یہی بات جو ہے نا ایک اور جگہ پر بھی ہے 324 پر. یہ بڑے کھیل کھیلے بڑے روپ بدلے زمانہ میں بہروپیہ بن کے آیا. اب انہوں نے ایک حوالہ دیا، ہم نے ان کے گھر سے 2 مرتبہ اس کو ثابت کر دیا. اب ہمت ہے تو آئے میدان میں لگائے فتویٰ اس پر اور کافر قرار دیں اس آدمی کو بھی. اب کوثر الخیرات کے حوالے سے انہوں نے ایک عبارت پیش کی، حالانکہ وہ عبارت سمجھنے میں ان کو خود غلطی لگی. وہ اس میں الزامی جواب دے رہے ہیں اور انہوں نے اس کو ان کا عقیدہ بنا کے پیش کیا کہ جو آپ کے علم کو شیطان اور جبریل کے برابر بھی نہ جانے جاہل و غبی و گمراہ و غبی ہیں، یہ بطور الزام کہہ رہے ہیں. اور افادات یومیہ جلد 3 صفحہ 121 یہی عبارت اس طرح کی اس میں موجود ہے. کہتا ہے کہ چنانچہ خدا کی اتنی بھی طلب نہیں کہ جتنی کسی رنڈی پر یا لڑکے پر عاشق ہو جانے پر اس کی طلب ہے. یہ بھی الزامن ہے اور وہ بھی الزامن ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا
یہ ایک جگہ پہ کہا کہ گستاخی ہے، منع ہے، ممنوع ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، اور پھر کچھ حوالے پیش کیے کہ یہ جائز ہے، حالانکہ اس کی پوری وضاحت تسکین الخواطر کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ آنکھیں کھول کے اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے تو ان کو یہ زحمت اٹھانے کا موقع نہ ملتا اور یہ تکلف میں نہ پڑتے۔ یہ تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحال حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس لیے بعض متاخرین کے زمانہ میں جب بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا شروع کیا تو اس دور کے علماء نے اس پر انکار کیا، بلکہ بعض علماء نے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا۔ بالآخر یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا کفر ہے یا نہیں جمہور علماء کے سامنے پیش ہوا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے اس لیے اطلاق کفر نہیں، اور تعویل یہ کی کہ حضور کو مجازن علم کے معنی میں لیا جائے، لفظ حضور کو حاضر ہونے کو علم کے معنی میں لیا جائے اور نظر کے مجازی معنی رویت مراد لے لیے جائیں۔ اس تعویل کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہا جائے گا تو یہ اطلاق علیم و بصیر اور عالم من یرا کے معنی میں ہوگا۔ ملاحظہ فرمایا در مختار شامی، ان کی یہ نیچے عبارتیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ پوری وضاحت انہوں نے شامی اور در مختار وغیرہ سے کی ہے۔ اس طرح 10 پر کہتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، یعنی جہاں پہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، وہاں پر لغوی معنی مراد لے کے کہا گیا، اور آگے جہاں پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے وہ یہ فتویٰ موجود ہے۔ لیکن جمہور علماء نے ان کو لغوی معنی سے پھیر کر تعویل کر لی، اور تعویل کے بعد حاضر ناظر کے اطلاق کو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز رکھا۔ لہذا وہ اس عبارت کو دوبارہ پھر پڑھ لیں تاکہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جائے، اور علماء اہل سنت پر الزام تراشی سے وہ توبہ کر لیں، جو گو اس سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ پھر انہوں نے حضرت خضر کے حوالے سے باتیں بنائیں کہ حضرت خضر کے بارے میں کہا جی وہ جوتوں کی نگرانی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو یہ خضر نبی ہیں، تو نبی کو معاذ اللہ اپنا خادم قرار دیا، جبکہ جو حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے بہن ہی یہی حوالہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 86 پر پیش کر کے اس کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ یہ صفحہ 86 آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام قدست اسرارہم کو اس میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت خضر جو اکثر اکابر سے ملاقی ہوتے ہیں، آیا وہ خضر موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن کی نبوت میں اختلاف ہے اور صحابیت میں شبہ نہیں، یا ہر دور میں ایک ولی بنام خضر ہوتا ہے، یعنی مناسب ولایت سے ایک عہدے کا نام خضر ہے کہ جو اس عہدے پر قائم ہوگا اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اور آگے نیچے کہتے ہیں یوں ہی جو عہدہ نقابت پر ہو اسے خضر کہا جائے گا، اس کا اپنا نام کچھ ہو، یعنی یہ صوفیاء اور علماء کے نزدیک ان کا اصل نام جو کچھ بھی ہو لیکن عہدہ نقابت پر جو فائز ہو اس کو خضر کہا جاتا ہے۔ ایک جماعت عظیم صوفیہ کرام اسی قول پر ہے اور بہت حکایات سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ آگے انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا ہے، لہذا اس کی حافظ الحدیث امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کی تائید کی۔ اصابہ فی تمیز الصحابہ میں فرماتے ہیں بعض اولیاء کا قول کہ ہر زمانے کے لیے ایک خضر ہوتا ہے اور وہ نقیب اولیاء ہوتا ہے، جب ایک نقیب کا وصال ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی اور نقیب مقرر کر دیا جاتا ہے جس کو خضر کہا جاتا ہے۔ میں نے یہی قول صوفیاء کی ایک جماعت سے حاصل کیا، اس کے بارے میں ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ اس قول کی موجودگی میں اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اعتراض میں منقول خضر سے مراد وہی خضر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، بلکہ اس سے مراد اس زمانہ کا خضر ہے، اور صفت خضر کے بارے میں دیکھنے والوں کا اختلاف بھی ہے۔ اس قول کا مؤید ہے، چنانچہ کسی نے ان کو بوڑھا، کسی نے 1.5 عمر والا اور کسی نے جوان دیکھا، یہ دکھائی دینے والے اس کے زمانہ کے تغیر پر محمول ہے۔ اب یہ حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا آگے واقعہ لکھ کے اس کی وضاحت کر کے یہ پوری تفصیل لکھی ہے جو آگے مزید پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وضاحت ان کو قبول نہیں ہے تو چلیے ہم ان کو ان کے گھر سے حوالہ دے دیتے ہیں، خضر کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس سوانح قاسمی موجود ہے، سیرت شمس الاسلام، اس کا حصہ 2 ہے، جلد 2 اور صفحہ نمبر 103 ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ سائس جس سے میں نے گفتگو کی یہ خضر تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے، تو جواب میں کہا کہ حکم یہی ہوا ہے۔ آگے کہتا ہے باقی خود خضر کا مطلب کیا ہے،
نصرت حق کی مثالی شکل تھی جو اس نام سے ظاہر ہوتی ہے. یہ خضر نبی نہیں ہے بلکہ نصرت حق کی ایک شکل ہے. تو جہاں لفظ خضر آئے وہاں سے مراد حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے. اور یہاں ایک بات بھی تھوڑی مزیدار ہے کہ بعض جگہ پر وہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی وہاں پر علیہ السلام لکھا ہوا ہے یا اوپر عین لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی عین لکھا ہوا ہے اوپر. تو اگر علیہ السلام یا عین لفظ سے انہوں نے یہ جو ہے نا شبہ ظاہر کر دیا کہ اس سے مراد خضر علیہ السلام نبی ہی ہیں، تو پھر یہاں پر بھی وہی فتویٰ لگے گا. آگے ایک اور انہوں نے جو ہے نا بات کی اور کہا کہ گستاخوں کو مولانا کہنا، یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس کو غلط قرار دیا کہ نہیں کہنا چاہیے، جبکہ وہاں اگر مقام کو دیکھ لیا جائے غور و خوض کر کے تو وہاں پر واضح طور پر موجود ہے کہ تعظیم کی نیت سے اگر کہا جائے گا تو پھر غلط ہے. لہذا جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر اس کے مقابلے میں ان کو حوالہ جات پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اہل سنت و جماعت نے فلاں کو بھی مولانا کہا، فلاں کو بھی مولانا کہا، فلاں دیوبندی کو مولانا کہا. حالانکہ عام ہمارے محاورے میں مولانا کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک مولوی کے لیے بولا جاتا ہے جو درس نظامی کا فاضل ہوتا ہے. تو اگر دیوبندیوں کو اعتراض ہے کہ ہمیں مولانا کہا ہے تو آج کے بعد ہم نہیں کہیں گے بھائی. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ دے کہ انہوں نے دھوکہ کیا اور تجلیات اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی عکس پیغمبر کہا، کبھی اب عکس پیغمبر کو ظالم نے تصویر امام احمد رضا کہہ کے آگے فوٹو کہا کہ رسول اللہ کی فوٹو قرار دے دیا اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو، حالانکہ فوٹو کے وہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے. اور اگر عکس وغیرہ کہنا، پرتو کہنا، اس سے مراد پھر یہ رسول اللہ کی فوٹو مراد ہے تو چلیے پھر ہم آپ کے گھر سے آپ کو یہ بات پیش کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے جامع المجددین. اس میں تھانوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ اور آگے کہتا ہے کہ مزاج کی لطافت میں بھی مجدد امت کی ذات نبی امت کا پرتو تھی. اب یہ پرتو کہا تو اب لگائیں فتویٰ کہ انہوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو قرار دے دیا تھانوی کو. تو چلیے ایک اور حوالہ اس کا، یہ عکس جو جملہ انہوں نے لفظ استعمال کیا وہی یہاں موجود ہے. کیسا اس کی زندگی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا اس باب میں یہی عکس ہو، یعنی عکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھی 66 صفحہ پر اس کو قرار دیا ہے. تو عکس کہنے سے اگر رسول اللہ کی فوٹو معاذ اللہ قرار دینا ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ کام آپ نے خود کیا ہے.